قبر کی پہلی رات کیسی ہوتی ہے؟ مردے کو قبر میں دفنانے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کیا قبر کی پہلی رات مشکل ہوتی ہے یا آسان؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر ہر روز پکارتی ہے کہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور پوچھنے لگا کہ اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، قبر میں انسان کی پہلی رات کیسی گزرتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ انسان کی سب سے مشکل رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، جب دوسرے انسان، اس کے دوست، عزیز و اقارب، رشتہ دار اسے دفنا کے چھوڑ کر چلے آتے ہیں تو وہ انسان روتا رہتا ہے، ہر ایک دوست کے پاس آتا ہے اور اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، لیکن افسوس اس کی آواز کوئی نہیں سنتا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنی موت کو یاد کیا کرو، قبر ہر دن اپنے مردوں سے اعلان کرتی ہے کہ میں غربت اور تنہائی کا گھر ہوں، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، مٹی کا ڈھیر ہوں۔ جب مومن کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے مرحبا کہہ کر خوشخبری دیتی ہے کہ میری پشت پر چلنے والوں میں سے تو بڑا محبوب تھا، آج میں تیری ہو گئی اور تو میرے پاس آ گیا، آج میرا احسان دیکھ۔ یہ کہہ کر قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جہاں سے اس کو تازہ ہوا آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے اور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ آپ ایک قبر پر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ یہ قبر ہر روز بآواز بلند کہتی ہے کہ اے آدم علیہ السلام کی اولاد، تو کیوں مجھے بھول گیا؟ کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، غربت کا گھر، وحشت کا گھر اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ مگر اللہ تعالیٰ جس کے لیے کشادگی کا حکم فرمائے گا اس کے لیے کشادہ ہو جاؤں گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قبر، تو یا تو جنت کا چمن ہے یا تو پھر آگ کا ایک تندور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اسے کہتی ہے، اے ابن آدم، تو ہلاک ہو، تجھے کس چیز نے مجھ سے دھوکے میں رکھا؟ کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ تجھے کس چیز نے مجھ سے بہکا کر نڈر کر دیا اور تو میری پشت پر بہت اکڑ کر چلتا تھا؟ اگر وہ مردہ نیک ہوگا تو جواب دینے والے اسے جواب دیں گے کہ اے قبر، تو دیکھ تو صحیح اس کے اعمال کیسے ہیں، یہ اچھائی اختیار کرتا تھا اور برائی سے دور رہتا تھا۔ یہ سن کر قبر کہتی ہے، بے شک یہ نیک تھا، اب میں اس کے لیے سرسبز ہو جاتی ہوں۔ مردے کا جسم اس وقت منور ہو جاتا ہے اور اس کی روح اللہ تعالی کی طرف بھیج دی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ قبر میں پیشتا ہے اور ان لوگوں کے گھروں کی آواز بھی سنتا ہے جو اس کے ساتھ جنازے میں گئے ہوں۔ مردے سے اس کی قبر کہتی ہے کہ ابن آدم، تیری ہلاکت ہو، تو نے میری تنگی، بدبو اور کیڑے مکوڑوں کا خوف نہیں کیا، اس لیے تو نے ان چیزوں سے بچنے کے لیے تیاری نہ کی۔ بد اعمال مردے سے قبر کہتی ہے کہ تو نے میری تاریکی، میری وحشت، میری تنہائی اور تنگی، میرا غم تجھے یاد نہیں رہا۔ اس کے بعد قبر اس کو جکڑ لیتی ہے اور فرشتے اس کو ہتھوڑوں سے ایسے مارتے ہیں کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ پھر دوزخ کی کھڑکی اس پر کھول دی جاتی ہے اور وہ مردہ حشر تک اس عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ مرنے کے بعد ہر مردے کو صبح اور شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ فرشتے جنتی کو جنت دکھا کر خوشخبری دیتے ہیں اور دوزخی کو دوزخ دکھا کر اس کی حسرت اڑاتے ہیں۔ قبر کی ڈانٹ حضرت ابو الحجاج رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جب میت کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے
تو قبر اس سے خطاب کرتی ہے، اے آدمی تیرا ناس ہو، تو نے کس لیے مجھے فراموش یعنی بھلا کر رکھا تھا؟ کیا تجھے اتنا بھی پتا نہ تھا کہ میں فتنوں کا گھر ہوں، تاریکی کا گھر ہوں؟ پھر تو کس بات پر مجھ پر اکڑ اکڑ کر پھرتا تھا؟ اگر وہ مردہ نیک بندے کا ہو تو ایک غیبی آواز قبر سے کہتی ہے، اے قبر اگر یہ ان میں سے ہو جو نیکی کا حکم کرتے رہے اور برائی سے منع کرتے رہے تو پھر تیرا سلوک کیا ہوگا؟ قبر کہتی ہے اگر یہ بات ہو تو میں اس کے لیے گلزار بن جاتی ہوں۔ چنانچہ پھر اس شخص کا بدن نور میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کی روح رب العالمین عز و جل کی بارگاہ کی طرف پرواز کرتی ہے۔ قبر کی پہلی رات میں انسان کو بعض بنیادی سوالات کیے جاتے ہیں، جیسا کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ یہ سوالات اللہ تعالی کی طرف سے دو فرشتے منکر اور نکیر کرتے ہیں۔ اگر انسان ایمان کے ساتھ زندگی گزارتا رہا ہو اور دین پر قائم رہا ہو تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ ان سوالات کے صحیح جواب دے گا۔ ایسی صورت میں اس کے لیے قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جائے گا اور وہ آرام و سکون میں رہے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص دین سے دور رہا ہو اور اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے غفلت میں مبتلا رہا ہو تو وہ ان سوالات کے جواب نہیں دے سکے گا۔ ایسی صورت میں قبر اس کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے اور وہ عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ قبر کی پہلی رات اور دن کے تجربات انسان کی دنیاوی زندگی کی تیاری اور آخرت کے اعمال پر منحصر ہے۔ اس لیے مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ دنیا میں نیک اعمال کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور دین اسلام پر مضبوطی سے عمل کرے تاکہ قبر کی پہلی رات اس کے لیے آرام و سکون کا ذریعہ بنے۔ یہ سوالات اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیے جاتے ہیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ انسان کا ایمان اور اس کی زندگی کیسی تھی۔ اگر انسان دنیا میں ایمان اور تقوی کے ساتھ زندگی گزارتا رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ صحیح جوابات دے سکے۔ فرشتے اس کے جوابات سے مطمئن ہوتے ہیں اور پھر اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے۔ اس کو وہاں سکون اور خوشی عطا کی جاتی ہے اور قیامت تک وہ راحت میں رہتا ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور دنیا کی محبت میں گرفتار رہا ہو اور اس نے دین پر عمل نہ کیا تو وہ سوالات کے جوابات نہیں دے سکے گا۔ فرشتے اس پر عذاب کے احکامات نافذ کرتے ہیں اور اس کی قبر تنگ ہو جاتی ہے اور اسے مختلف عذابوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نافرمان شخص کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جاتا ہے اور اس کو وہاں تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قبر کا امتحان ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیاوی زندگی میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے اور زندگی کو آخرت کے لیے تیار کرنے میں گزارنا چاہیے۔ قبر کے امتحان کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایمان پر مضبوط رہیں، اپنی زندگی میں تقوی اختیار کریں اور نیک اعمال کریں تاکہ ہم اس مرحلے میں کامیاب ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبر کے امتحان میں کامیابی عطا فرمائے اور ہمیں آخرت کی بھلائی نصیب فرمائے۔ اور پھر ظالموں کے لیے اس سے پہلے ایک عذاب ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں موت سے پہلے قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کی بخشش فرمائے۔ آمین ثم آمین۔